کہاں ہو تم؟ جانتی ہو نا تمہارے بابا کو تمہارا دیر سے جاگنا بھی کو نہیں کسان. پتہ ہی نہیں کون سی نیندیں ہیں تمہاری تو پوری ہی ہوگی. ساری رات کیا حل چلاؤ کر سوئی میں لگتی. ارم بیگم نے اس میں بوڑے ویچ کر سوتے دیر پر جلدی سو رکھایا تھا. وہ اپنے شوہر کی ساتویں بات سے بخوبی واقف تھی. نہیں چاہتی کی کہ صبح ہی صبح پیشے کو ان سے ڈانٹ پڑے. پیشے حشمت پاؤ اور ادم بیگم کی اچلوتی اولاد تھی. حشمت پاؤ ایک سرکاری ملازم تھے. یہ کی زندگی ایک راز کی طرح تھی. جبکہ ارم بیگم گھریلو خاتون تھی. حشمت راؤ کی بات حرف آخر ہوتی تھی. پیشے کی پرورش میں انہوں نے کوئی بھی کمی نہ شروع کی. پچھلے مہینے ہی وہ 70 سال میں لگی تھی. حشمت راؤ پاپی سخت مزاج تھے. اس لیے ارم بیگم پیشے کو بھی سمجھاتی رہتی تھی جو کہ وہ بابا کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے. پر پیشے ہمیشہ اپنی لاابالی حرکتیں کی جیسے حشمت صاحب سے ڈانٹ کھاتی رہتی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. پیشے کی زندگی میں اس کے ماں باپ اور اس کی شرارتیں سب سے زیادہ اہم تھی. وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اسے اپنا دوست اپنا بخن سہانا لگتا تھا. پر کون جانتا تھا کہ وقت اس منی سی پیشوں کو کون سی کڑی آزمائشوں سے گزارنے والا ہے. پیشے اگر تم نہ اٹھی تو تمہارے بابا خود اب تمہیں گرانے آئیں گے. ارم بیگم نے آخری بار اسے تنبیہ کیا تھا. اپنے بابا کا نام سن کر پیشے تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اس کے ریشم سے صنفی بال کمر پر بکھر سے رہتے. گلابی دال گلابی اہتمام سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں ابھی بھی اس کے نیرنی ہونے کی گواہی دے رہے تھے. پیشے جتنی کان عمر تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورتی اس نے اپنی ماں سے پائی تھی. غزالی آنکھیں تیکھے نینہ کوش ہونٹوں کے پاس دل یہ بھی اسے دیکھتا کئی پل نگاہ نہ ہٹا پاتا. ماما کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ماما ہے ہی نہیں. میں تو آپ کی سوتیلی اولاد نہ. کوئی اپنی چھوٹی صورت کو اس طرح یہ بات ہے کیا؟ پیشے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے لڑکا عورتوں کی طرح ماں سے نہ سونے سے اس تک سائے کر رہی تھی. اس کا انداز دیکھ کر ایک پن کو ادم بیگم کی بھی ہنسی چکی تھی. اور جلد ہی وہ اپنے خول میں سمٹ گئی کیونکہ انہیں ابھی اس پٹافہ سے نپٹنے کے علاوہ اور بہت سے کام تھے. جلدی سے نیچے آؤ ورنہ مجھ سے شکایت مت کرنا. ارم بیگم نے بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے اپنے قدم واپس کی جانب موڑے. ماما کتنی بوری ہے. سولو تیسرے ڈارلنگ جلدی تیار ہو اس سے پہلے تیسرے چنگیز پان کا بناوا ہے. وہ بولتے جلدی سے ریڈی ہونے لگی. پیشے ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو دونوں پوس بیٹھے ہونے کے باوجود ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی تھی. السلام علیکم ماں باپ. پیشے نے سلام کرتے چیئر سنبھالی کی. وعلیکم السلام. پیشے آپ کا لاسٹ پیپر ہے نا آج؟ حشمت راؤ نے سپار طاقت دیے اس کی جانب دیکھ کے استفسار کیا تھا. جی بابا آج ہمارا لاسٹ پیپر ہے. اس کے بعد ہم کالج جائیں گے. بکس کتنا مزہ آئے گا. میری بکس نئی پینس سب سے زیادہ خوش تو ہم نہ ہوگی ہے نا ماما. پیشے ایکسائٹمنٹ میں اپنا سارا پلان بتا رہی تھی لیکن حشمت راؤ بالکل خاموشی سے اس کے ہاؤ بھاؤ دیکھ رہے تھے. تمہیں کس نے کہا کہ تم آگے داخلہ لوگی؟ اپنی ماں سے گرداری سیکھو. جتنا پڑھنا تھا تم کب سیکھی. اب سے تم کہیں نہیں جاؤ گی. حشمت راؤ نے پیشے کے ارمانوں کو پانی ڈالتے باہر کی راہ لی تھی. ماما یہ بابا کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں نا مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے. پھر وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ماما آپ بولے نا. پیشے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھتی جیسے ان سے کوئی تصدیق چاہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ان کے بابا نے کہا وہ سب سچ نہیں ہے. پیشے تم نے سنا نا تمہارے بابا نے کیا کہا؟ اور ویسے بھی میں تو پڑھ سکی ہو اور کتنا پڑھنا کا. ارم بیگم کو تو مصروف ظاہر کرتے لاپرواہی سے بولی کی. ان کی آواز میں آگے سی بے بسی کی. ماما آپ ایسا کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں ڈاکٹر کرنا چاہتی ہوں. پیشے ان کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کیے ان سے انتظار کرتے ہوئے بولی کی. شاید یہ وہ بابا کو منا لیں. پیشے تم جانتی ہو نا اپنے بابا کو. ایک بار جب کو فیصلہ کر لے کہ کسی کی نہیں سنتے. اپنا وقت ضائع مت کرو اور اپنا پیپر دے کر آؤ. ارم بیگم نے اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا. وہ نہیں چاہتی کہ کبھی کہ ان کے باتیں سے اپنے دن دکھائے.
کیونکہ حشم و سہارت کی تلخ حقیقت سے سیرت کو خود کی واقف تھی۔ ایرن بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے سامنے حشمت راؤ کا وہ چہرہ آئے جو شادی کے بعد وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ حشمت راؤ کے ساتھ زندگی کے گزرے تمام سال ایرن بیگم نے جس خوف کے تحت گزارے تھے، وہ کبھی بھی اس خوف سے پیشے کو روبرو نہیں کرانا چاہتی تھی۔ پیشے پیپر دے کر سیدھا اپنے روم میں آتی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کی بابا نے فیصلہ کیوں کیا، جبکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں کتنی سیریس ہے۔ بابا جانے آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو میں فوری دوں گی۔ اگر ان کے کالج جانا ہے، وہ ننھی سی گڑیا اپنی گھٹنوں کے گرد دونوں بازو بندے خود سے ہم کلام کی۔ اپنے بات کی اتنی سنگ دلی اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پیشے کی حالت تیر تھی۔ ابھی وہ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر بیٹھے رہتی جب اسے اپنے خون کی درد سنائی دی۔ پیشے اپنے گال صاف کرتی خون کی جانب لگتی تھی۔ کال اس کو بچپن کی سہیلی حریم تھی۔ پیشے نے اپنے گال رگڑتے کال اٹیل کی تھی۔ پریز تم اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ آج ہمارا لاسٹ پیپر تھا، ہم تو ٹائم سپینڈ کرنے والے تھے نا یار، مجھے اتنا برا لگ رہا ہے۔ اب ان کے بول تو نہیں رہی؟ پری میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ حریم اس سے شکوے کرتی اچانک خاموش ہوئی تھی۔ ان کے دوسری طرف مکمل خاموش تھی۔ بابا اتنا کہتے پیشے بچوں کی طرح رونے لگی۔ دل درد سے بھر گیا تھا۔ کیا ہوا ہے چندا؟ بتاؤ، انکل ٹھیک تو ہے نا؟ پیشے میری جان بتاؤ مجھے، رین نے تحمل سے اس سے پوچھا تھا۔ لیکن بابا نے مجھے آگے بڑھنے سے منع کر دیا ہے، وہ نہیں چاہتے میں گھر سے باہر نکلوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پیشے نے اسے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ پیشے میری جان، اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انکل غصہ ہوں گے اسی لیے ایسا کہہ رہے ہوں گے۔ تم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حریم نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی پیشے کا موڈ اگر لائٹ نہ ہو تو وہ پورا ایک ہفتہ اس بات کی سوچ پر روتی رہے گی۔ پکا حریم، بابا میری بات مان جائیں گے نا؟ پیشے نے ایک بار معصومیت سے حریم سے پوچھا تھا۔ ہاں کندا، کون فکر مت کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اب جلدی سے اپنا موڈ اچھا کرو اور کچھ کھاؤ۔ تم نے ناشتہ دن بھی کیا ہوگا، اسی وجہ سے انہیں اچھے سے سمجھتی نہ دنیا۔ حریم اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر پیشے نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تھینکس حریم، تم سب سے گیسٹ ہو۔ پیشے دو چار مزید باتیں کر کے فون رکھتی تھی۔ ساتھ حشمت راؤ گھر آئے تو ان کے چہرے پہ انجانی خوشی چھلک رہی تھی۔ اسے پیشے کافی پرسکون ہے۔ اسے لگا کہ شاید وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں ان سے بات کر سکتی ہے، انہیں ناراض سکتی ہے۔ پیشے کے ماما حشمت راؤ اور پیشے تینوں کافی دنوں بعد رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے۔ پیشے بات کے بعد ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کا جواب حشمت راؤ ہاں میں ہی دے رہے تھے۔ ادو پیشے اپنی اسٹڈی کا ذکر چھیڑتے کہ اتنے میں حشمت راؤ نے ان ماں بیٹی کے سر پر دھماکہ کیا۔ میں نے پیشے کا رشتہ اپنے ایک بہت عزیز دوست کے بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے اور نکاح بھی کل ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ کسی کو بھی میرے اس فیصلے کے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اسی لیے یہ تیاریاں کرنی ہیں، صبح پر لیجیے گا۔ حشمت راؤ پیشے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لکھتے ہوئے ایک پل کو بھی نہ ڈگمگائے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی کی طرف منہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ درد پر جھکا تھا۔ ایرن بیگم دم بخود اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، اور حشمت اتنا سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایرن بیگم نے ان کی بات سے سن کر احتجاج کرنا چاہا تھا، اور یہیں حشمت راؤ نے ایک نظر اٹھا کر ایرن بیگم کے دیکھا۔ وہ لوگ بینس کے اپنا سر دکھا دی۔ اس کے علاوہ وہ بیچاری کل بھی کہہ سکتی تھی، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ نہیں کرنی تو شادی وادی، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ پیشے ان کی بات سن کے ہتھی سے اکھڑ گئی۔ اپنی حد میں رہو پیشے، باغ میں تمہارا کیا سارے شرم و لحاظ دیکھا انہیں جو باغ کے آدھے سر اٹھانے کی جرات کر رہی ہو؟ لڑکی حشمت راؤ داڑھ اٹھ گئی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ پیشے ان کی بات سے اصلاح کرے گی۔ ایرن بیگم یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پرورش تو آپ ٹھیک سے کر نہیں پائیں، پر صحیح میری عزت بچنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 4 بجے آپ نے کل پیشو کو تیار کرنا ہے نکاح کے لیے۔
اگر انکار کرنے کی کوشش کی پیچھے تو یاد رکھنا میں ہشمکاؤ اور تمہاری ماں کو طلاق دے دیں گا۔ دلہا تمہارا صرف شایان لشاری بنے گا۔ ہشمکاؤ کی آخری بات پر ارم بیگم کا دین چکڑا گیا تھا۔ شایان لشاری کوئی اور نہیں ہشمکاؤ کے دوست کا 30 سالہ دیتا تھا جو اپنے بعد کی رنگین مزاجیوں کے باعث اکثر خبروں کی زینت بنتا آیا تھا۔ شایان لشاری کا نام دنیا کے بڑے بزنس مین میں شمار ہے۔ اس نے بہت چھوٹی سی عمر سے ہی کاروبار کے سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ بعد کے آئے دن کوئی نہ کوئی چپرتی کلتیار وہ اپنی ساکھ پر آدمی کرنے جاتا تھا۔ اسی لیے کافی عرصے وہ لندن میں رہ چکا تھا اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے اسے پاکستان رہنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عمر میں ان کو اکیلے کن کا سامنا کرنا پڑے۔ شایان لشاری اور عشا لشاری 2 بہن بھائی تھے۔ عشا لشاری کی شادی ان کے کسی راز سے ہو سکی تھی، جبکہ شایان لشاری کا وارہ تھا۔ اس کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی اکرم لشاری نے اپنی بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی۔ پہلے تو ہشمکاؤ نے انکار پر چاہا، پر اکرم لشاری کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی دیوی کے چلتے وہ شایان کے لیے پیشو کا رشتہ دینے پر راضی ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ شایان پیشے کے عمر میں کافی بڑا ہے، پر انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ شایان پیشے کو کچھ رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ارم بیگم ان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کہاں ان کی 16 سالہ نازک سی گڑیا اور وہ کہاں 30 سالہ بھرپور جوان مرد۔ پیشے کو تو ابھی کسی بات کی عقل نہ تھی، وہ پیسے وہ اس رشتے میں نبھاؤ کر سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کانوں سے ایک مرتبہ پھر اپنی بیٹی کے سسکین کی آواز ٹکرائی۔ پیشے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ ارم بیگم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کو کوئی جھوٹا دلاسا دے سکے۔ ہشمکاؤ اپنے پہا پورا کر پانے والے انسانوں میں سے تھے۔ ان کی کیا مجال کی کہ ان کے آگے پہنچ سکتی ہوں۔ ماما میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ بابا تو سمجھائے نا، اور جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ میں گھر میں ہی رہوں گی، میں پڑھائی کے لیے انہیں تانگ بھی نہیں کروں گی۔ ماما مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ پیچھے ایک تانگ ان کے سینے سے لگتی ان کو جائیہ انداز میں بولی تھی۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ خود کو ختم کر ڈالے۔ بس ایک کی رات میں اس کے تمام خواہش چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس کا اپنا باپ اسے ایسے شخص کے حوالے کرنے کو تیار تھا جو پوری زندگی نہ جانے اس کی چھوٹی سی جان پر کون سے ستم ڈالنے والا تھا۔ ارم بیگم نے اسے سختی سے اپنی سینے میں بھینچا، جیسے تمام دکھ سے اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہ رہی ہو۔ پیشے ان کی منتوں مرادوں کے بعد مانگی گئی اولاد تھی۔ اس کا نصیب اتنے کھوٹے ہو سکتے ہیں وہ سوچتی نہیں سکتی تھی۔ شایان لشاری کا باپ جس قدر عیاش آدمی تھا یہ ارم بیگم سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے گھر آتے ہوئے بھی اکثر اس شخص کی نظریں انہیں اپنے وجود کے آر پار یقین محسوس کرتی تھی۔ میری بچی ہونا وہی ہے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اپنے لیے بہتری کی دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے بابا کا فیصلہ تمہارے حق میں صحیح ثابت ہو جائے۔ حوصلے سے کام لو، پیچھے اس طرح ہار مان جاؤ گی تو آگے کی زندگی کیسے گزارو گی؟ تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا میری جان، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے۔ ارم بیگم نے اس کی پیشانی چوم کے تسلی انگیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی سے ہی پیچھے ٹوٹ جائے۔ اگلی صبح راؤ پیلس میں ہر طرف جشن کا سما تھا۔ چاروں طرف ملازم گھر کو سجانے میں مصروف تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہشمکاؤ کی جھوٹی خوشیوں کا آشیانہ لگ رہا تھا۔ ارم بیگم ادھر سے ادھر کرتے اشمت صاحب کے حکم کی پابنداری کر رہی تھی۔ ان کا دل بوجھل تھا، کسی کام میں وہ سایہ داری نہیں کر رہی تھی، بس تو جیسا ہو رہا تھا کر رہی تھی۔ 4 بجنے میں کچھ ہی ٹائم باقی تھا جب ارم بیگم ہمت کرتے پیشے کے روم میں چلی گئے، جہاں وہ بیڈ پر سفید لباس میں شاید اپنے نصیبوں کو بیٹھی کوستے ہی تھی۔ ارم بیگم سے دیکھ کر گہرا سوال پڑھ کر رہتے اور ہمت جٹانے لگی کہ اسے تیار کر سکے۔ انہوں نے خود کو بھی کبھی اتنا مجبور نہیں محسوس کیا تھا، اتنا آج کر رہی تھی اپنے لیے کہ کبھی کچھ نہ کر سکی تھی۔ پر بیٹی کی حالت دیکھ کر بھی دل لہو لہان تھا۔ یہ شیطان ابھی تک تیار نہیں ہوئے، کچھ ہی دیر میں نکاح خوان آنے والے ہیں۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے بابا کتنا غصہ ہوں گے؟ ارم بیگم نے گھر پر رکھے لہنگے اور تمام سامان کو دیکھتے ہوئے
پیشے سے نبیل صورت کہا تھا، ماما کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں یہ نکاح کر لوں؟ آپ جانتی ہیں نا وہ مجھ سے کتنا بڑا ہے۔ اگر کل میں بابا کے یوں نے اس کی تصویر نہ دیکھتی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بابا مجھ سے اتنے بڑے شوق سے منسوخ کرنے چاہ رہی ہیں جو مجھ سے دیکھنی ہونے کا ہے۔ کیا قصور ہے میرا جس کی بابا مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ پیچھے دیجے لہجے میں ماں سے مخاطب گئی تھی۔ وہ کیا جواب دی کی؟ وہ بس حشمت راؤ کے ہاتھ کی کٹپتلی تھی۔ ان کا کام ان کا حکم بدالانا تھا، اس کے علاوہ ان کی زندگی اور کچھ نہیں۔ پیچھے یہ کوئی وقت ہے ان سب باتوں کا؟ جلدی سے نکاح کے لیے تیار رہ گیا۔ میں تمہاری کوئی بھی پذیر بات سننے کے حق میں نہیں ہے۔ اتنا بھی گلا نہیں ہے وہ ان کے، اور مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ ایرن بیگم نے اسے لپٹنے کے انداز میں کہا، ماما آپ کو بڑے نہیں لگتے؟ میں بتا رہی ہوں میں اس انکل سے شادی بالکل نہیں کرے گی۔ ترس کھائے مجھ پر، اتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے۔ پیشے نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار آخری کی کوشش کی تھی اس زبردستوں کے نکاح کو روکنی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں، ہر حال میں وہ تمہیں شایان لشاری سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ وہ بے وسی سے بولی تھی۔ 16 سالہ پیشے سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے، یہی آخری راستہ تھا۔ نکاح میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اس نے چھپتے چھپاتے گھر سے باہر قدم نکالا ہی تھا، اس کا سامنا سیدھا شایان لشاری سے ہوا جو اپنے مغرورانہ انداز میں چلتا پینٹ کی پوفٹ میں ہاتھ ڈالے اسی کی طرح چلا آ رہا تھا۔ ایک پل کو تو پیشے کو اس کی پرسنالٹی سے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پیشے تو اس کے سینے تک کی نظر آ رہی تھی۔ پیشے سب کچھ وارڈ میں جونک کی جلدی سے ہوش میں آئی اور وہاں سے جانا چاہا۔ جب شایان لشاری دوبارہ سے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ اس وقت؟ پیشے حشمت راؤ، کیا آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ کچھ ہی لمحوں میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے؟ شایان کی آواز سرد کی۔ پیشے پہلی بار اس کی سرد آواز سنتا خوفزدہ سی ہوئی اور نکاحیں کی قادر پیشے کے حلق میں جلدی ابھر کر نتم ہوئی، پر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے ہمت کرتے ایک نگاہ شایان لشاری کے سمت ڈالی اور اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا۔ شایان لشاری اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی دن سو شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا، پر اپنی ماں اور باپ کے اصرار پر حامی بدلی تھی۔ اوپر سے اتنی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس کی آئی بوس تن سی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شایان لشاری کا تماشا دیکھے۔ اس شایان لشاری کے ہونے والی بیوی اپنے ہی نکاح سے فرار ہونے جا رہی تھی۔ آپ پوچھنے تو ہیں کیا بولے جا رہی ہیں یہ؟ آپ نکاح کو بچوں کا کھیل ہے، آپ نے اضاف سمجھا ہوا ہے۔ کیا آپ کے والد نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ نکاح حد صورت ہوگا اور نکاح نہ ہونے کی روش میں آپ کے والد کو مجھے 20 کروڑ روپے دینا ہوں گے؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ میرے ساتھ نکاح پر رضامند ہے یا پھر آپ کے والد کی یہ 20 کروڑ روپے لوٹائیں گے۔ شایان لشاری بزنس مین تھا، اسے ایسے ہی طریقے سے سمجھانا آتا تھا، اور مقابل تو اس کے سامنے ایک چھوٹی چونٹی کی مان کی جسے اپنے بس میں کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جبکہ اس کی ساری بات سن کر پیشے اپنی سانس تک رو گئی تھی۔ اس کے کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا حشمت راؤ نے 20 کروڑ کے عوض اپنی ہی بیٹی کو اس شخص کو فروخت کیا ہے۔ پیشے پلکیں بھی نہیں جھپک پا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بیان فاغ ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اس سے انکار کرنے کی خاطر آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بابا پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ پیشے اپنی جی سی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی شایان کا گریبان جکڑ گئی۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی گردن دبوچ لے جو کتنی سپاکی سے اسے ایک بیٹی سے اس کے باپ کو بدظن کر رہا تھا۔ پیشے حشمت راؤ اوقات میں رہو اپنے، مت بھولو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو۔ آئندہ میرے گریبان تک پہنچنے کی ضرورت کی کہ یہ ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا میری من چاہی عورت ہی نہیں ہے تو تمہارے باغ سے خریدا ہے میں نے ہے۔ شایان اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر موڑتا ہوا گھرایا تھا۔ اسی اسنان میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے تھے، اتنا کہ پیشے اس کے وجود سے اپکی کلون کی مہک کو محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ پیشے نے اپنی پوری طاقت لگا کر شایان کو خود سے دور کیا
گہرے سانس بننے لگی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور یہ نکاح تو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شایان کی ڈیل والی بات میں اس سے اندر تک طور پر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد شاید اب نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کن الفاظوں میں اپنی تکلیف سمجھاؤں۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے میرے بابا کو جو بھی رقم دی ہے وہ لوٹا دیں گے، پلیز، مگر مجھے اس طرح سے خود سے منسوخ مت کرے کہ میں گٹ پٹ کر مر جاؤں۔ ریفے کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اس ظالم کے سامنے بھی سسک اٹھی جو اس کی تمام تکالیف کی وجہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یہ سب رک جائے۔ دیکھو بیبی ڈول، نکاح تو ہو کر ہی رہے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، کیونکہ اب تم صرف ایک ہی نہیں بلکہ میری ضد بن چکی ہو۔ اور شایان اشاری اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شایان 4 قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کرتے اس کے بے حد نزدیک کھڑا ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ پیچھے اپنی گہری سبز آنکھوں میں دنیا جہاں کی نفرت سمائے اپنے سامنے کھڑے شایان اشاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دنیا میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی وہ اس وقت اپنے سامنے کھڑے شخص کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، میری نوما کہتی ہیں کہ کسی بے بس کی بے بسی کا فائدہ کبھی نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ اللہ کی جب حساب لینے پر آتے ہیں تو آنکھ شتات جاتی ہے اور انسان تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے تباہی کے راستے پر گامزن ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں آپ اس نکاح سے انکار کر دیں تاکہ ہم دونوں ایک کچھ عام زندگی گزار سکیں۔ آپ کو مجھ سے رہ کر کئی لڑکیاں مل جائیں گی۔ پیشے اس بار اسے نرمی سے سمجھایا تھا، پر اس کے انداز اور تاثرات اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ بہت گہری بات سیدھے الفاظوں میں شایان کو سمجھا گئی، جبکہ شایان کے جبڑے اس کی اتنی سخت بات تک تن سے گئے تھے۔ آپ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ آپ پاک باز ہیں اور میں گنہگار۔ میں نہیں گیا تھا آپ کے بابا کے پاس، آپ کے دام لگانے وہ آئے تھے میرے باپ سے بیف مانگنے کے لیے۔ اس بار شایان بغیر کسی لحاظ سے چلایا تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہارنا کسی صورت منظور نہ تھا۔ وہ لڑکی کس طرح اس کے وجود سے انکاری تھی اور کتنی دیدہ دلیری سے اسے اسی کے منہ پر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہی بات شایان کی ایگو پر لگی تھی۔ وہ ایک اصول پرست انسان تھا، اس لیے کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے اپنی آواز عشق کرنے کی، پر یہاں تو یہ نازک لڑکی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگر میرا باپ قصوروار ہے تو آپ کے والد بھی قصوروار ہیں۔ انہوں نے کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو پتہ تب چلتا جب آپ کی بہن کے ہی کوئی اس طرح ڈام براتا۔ پیچھے اس کے اتنے مسیح آنے پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کر کے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ شایان اشاری کی نگنوں سے غائب ہو گیا۔ جسٹ شٹ اپ۔ میرا باپ تمہارے باپ کی طرح دلال نہیں ہے جو بیٹیوں کو فروخت کرتا پھرے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو پیچھے حشمت راؤ، اس سے پہلے کہ میرے ضبطہ دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اتنی ہی ہمت ہے نا تم میں، تو چلو میرے ساتھ اپنے باپ کے پاس اور ان کے منہ پر انکار کرو کہ تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور عین نکاح کے وقت ان کی عزت کو خاک میں ملا کر ان کے گھر سے فرار ہو جا رہی تھی۔ شایان اسے کلائی سے جپٹ کے اندرونی دروازے کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا، پیچھے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، پر شایان کی گرفت اس کی کلائی پر سخت کی۔ شایان اسے اندر لا کر نکاح خان سے بات کرتے ہوئے حشمت راؤ کی طرف دھکیل چکا تھا، جو حیرت سے کبھی پیچھے کو اور کبھی شایان کو دیکھ رہے تھے۔ شایان بھی کیا طریقہ ہے، اور پیچھے بچے آپ باہر کیا کر رہی تھی؟ حشمت راؤ ذرا سخت آواز میں استفسار کر رہے تھے، لیکن شایان سرخ ہوتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ حشمت صاحب، اگر بیٹی سوالی نہیں جا رہی تھی تو مجھے بتاتے، میں بغیر نکاح کی ساتھ لے جاتا، مگر یوں فرار کرانے کا کیا مقصد تھا آپ کا؟ کیا آپ کو ہمارے دل کی اصول یاد نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا شایان اشاری کو دھوکے سے کتنی نفرت ہے، تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی اپنی بیٹی کو لیو نکاح کی عین وقت گھر سے بگانے کی؟ شایان بہت اونچی آواز میں دوڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ پیچھے کے پاگوں نے اسے جیسے جلتی آگ میں جھونک دیا تھا۔
اب وہ اسی آگ میں اس کے وجود پر جلسانے کو ارادہ کر چکا تھا، پر اس سے پہلے حشمت راؤ کی عقل ٹھکانہ لگانا ضروری تھی۔ شایان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پیشے کے بارے میں؟ ہماری بیٹی ایسو نہیں ہے، سمجھے؟ آپ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اس بار ارم بیگم نے بھی اپنی بیٹی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ پلیز آنٹی، میں آپ کو بہت عزت کرتا ہوں، پر بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں آپ تحمل سے کام لیں۔ آپ کی بیٹی کیسی ہے یہ میں بہت اچھے طریقے سے کچھ دیر پہلے جان چکا ہوں۔ شایان نے ایک حقارت پر انکاس ریشو پر ڈالتے کہا تھا۔ حشمت راؤ غصے سے اکرم لچاری کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی وجہ سے ان کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھی اس بات کا حقیقت پتہ چلے۔ یہ ڈیل اکرم لچاری میں اپنے بیٹے کے لیے کرائی ہے۔ ڈپٹی شایان کی وجہ سے ان کا سارا کیا دھرا مٹی میں مل چکا تھا۔ پیشہ برائی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ روح کے سر اٹھائے کس کے سامنے کھڑے تھے۔ شایان، حوصلے کی تام لو، نکاح کا وقت نکلے جا رہا ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت اسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لو اور اس معاملے کو یہی ختم کر دو۔ تمہارا تعلق بس پریشے سے ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں، اسی لیے بات کو بڑھانے کے گریز کرو۔ اکرم لچاری نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے اسے چپ کرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پیچھے حشمت راؤ وہ پیچھے شایان لچاری بن چکی تھی۔ ایک کنویں سے وہ دوسری خواہی میں چھلانگ لگا چکی تھی، جس کا اندازہ اسے آنے والے کچھ لمحات میں بہتر طریقے سے ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان لچاری کیا چیز ہے۔ شایان ایک ایسا بہتا دریا تھا جس کی گہرائی ماپنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور پیچھے حشمت راؤ تو اسے ڈوب دلا چکی تھی۔ شایان کو عشق تھا اپنی ضد سے، اور عشق میں محبت کہیں موجود نہیں کی سوائے نفرت کے۔ اس رشتے میں خوشبو باقی نہ تھا۔ وہ دنیا کا پہلا ایسا شادی شدہ جوڑا تھا جو ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت لیے انکار نامے پہ سائن کر چکا تھا۔ دونوں کو خواب الگ الگ تھے، زندگی جینے کے اصول الگ تھے، مگر قسمت نے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ کوئی چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ پیشے اپنی ماں کے گلے لگ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے دل میں کہیں شدید تکلیف سی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے کس کراہے پر نہ کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ غمزدہ سی اپنے دل میں اپنے باپ کا دیا نہ سود لیے اپنے گھر سے رخصت ہو چکی تھی۔ اسے آج شدت سے بد نصیب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ بس کسی بت کے مان شایان لچاری کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، جیسے اس میں جان ہی باقی نہ ہو۔ اس کے پاس کچھ بھی تو اپنا نہ بچا تھا۔ سگے باپ نے ایسا زخم دیا تھا کہ تاعمر اس کی جبرن وہ اپنے وجود میں محسوس کر سکتی تھی۔ دنیا میں اگر پیشے نے سب سے زیادہ کسی پر یقین کیا تھا وہ حشمت راؤ تھے، پر حشمت راؤ کا اتنا گھناؤنا چہرہ دیکھ کر اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ پیشے کو اگر کسی بات کا دکھ تھا تو اپنی ماں کو چھوڑنے کا۔ اسے اب اپنی ماں کی ہی بے بسی سمجھ آئی تھی کہ وہ کیسے انسان کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ایک ایسے شخص کو قربان کیے تھے جس کے لیے رشتے محض دولت کا سامان تھے۔ اس نے صرف آج ایک بات میں نہیں کھویا تھا بلکہ اپنی ہستی بستی دنیا کو برباد ہوتا محسوس کیا تھا۔ اپنی ماں کے آنسو یاد کرتے پیشے کا دل ایک بار بے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ارم بیگم نے جس طرح سب کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، پیشے کو ان کی آواز کا درد اب تک اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ بس کرو، کتنا رونا ہے؟ کون مر گیا ہے جس کے لیے رو رہی ہو؟ بند کرو یہ اپنی فضول آواز، مجھے ٹینش آ رہا ہے اس وقت، اس سے پہلے کہ میں تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ خاموش ہو جاؤ۔ شایان جو کب سے اسے ہچکیاں بھرتے محسوس کر رہا تھا آخرکار براتے ہوئے بولا تھا۔ اسے اس لڑکی کا رونا ڈسٹرب کر رہا تھا، اسی وجہ سے شایان اسے فوراً ٹوک گیا۔ اکرم لچاری ان دونوں کو چھوڑ کر دوسری گاڑی میں جا چکے تھے۔ گاڑی میں صرف دونوں ہوش میں گئے تھے۔ شایان اور تریشے دونوں ایک دوسرے سے بیگانے تھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں آپ کی آنکھوں سے تو نہیں رو رہی نا، تو پھر کیوں چیک کروں؟ آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کیا؟ کب سے مجھ پر غصہ کیے جا رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ پیشے اپنے عزمی انداز میں بولتی ایک پل کو شایان کو بھی شوق کر دی تھی۔
اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ فوری طور پر کیا رد عمل ہے۔ ابھی یہ لڑکی سسکیاں بڑھ رہی تھی اور ابھی کیسا طرف سے جواب دے رہی تھی، دیکھو لڑکی، تم مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی، اور مجھے کیا کچھ کرنا آتا ہے اس کا عملی ثبوت میں تمہیں اپنے روم میں جا کر لازمی دوں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی رہو، کیونکہ آنے والا وقت تمہارے لیے کافی ظالم ثابت ہونے والا ہے، تو فی الوقت اپنے لیے دعا کرو۔ شایان لشاری نے بھی این کا جواب پتھر سے دیکھے اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کرا دیا تھا۔ ویشی اپنی سبز آنکھوں سے چوری چوری اس شخص کو نہار رہی تھی۔ جب سے نکاح ہوا تھا تب سے ہی اس نے اب پہلی بار شایان لشاری کو بغور دیکھا تھا۔ دیکھنے وہ بے حد وجیب شخص لگ رہا تھا۔ اگر وہ عمر میں پریشی سے بڑا نہ ہوتا تو وہ کب کا اس پہ اپنا دل ہاتھ کی ہوتی۔ پر ویشی کی اس سے ناپسند کرنے کی سب سے بڑی وجہ شایان لشاری کا اس سے بڑا ہونا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگ رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کیے جا رہی ہیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتی میں کچھ، اتنا تو بتا دے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ انکل تو کسی دوسرے رستوں سے گئے ہیں نا، اور آپ مجھے کہیں اور لے کر جا رہی ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ اپنی دشمنی نہیں شروع کر سکتے ہیں، پر میں بتا رہی ہوں اگر آپ نے یہ مارنے کی کوشش کی تو میں چیخ چیخ پر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ آپ ایک چھوٹی سی لڑکی کو تنگ کیے جا رہی ہیں۔ پیچھے بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ جب شایان کی ایک بری کہی اسے خاموش ہونا پڑا۔ چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ پیشے بی بی، میں بھی دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تمہیں مجھ سے۔ بہت شوق ہے کہ میں زبان چلانے کا، اب سے تمہیں اپنے کہے ہر لفظ کا حد جانا ادا کرنا پڑے گا۔ پیچھے شایان لشاری شایان گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے اسے باور کرانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ آخری وارننگ تھی پیشے کے لیے کہ اب اگر خاموش نہ ہوئی تو وہ گاڑی سے ہی اڑا دے گا۔ پیشے نے اس کی شیر جیسی وراٹ سنتے چپ رہنے میں ہی اپنی دلائی سوچی اور خاموشی کا لبادہ اوڑے آنکھیں میندے سٹ سیٹ سے ٹکا گئی۔ کچھ بھی کہا، وہ ابھی اتنی جلدی نہیں رونا چاہتی تھی، ابھی تو اس کے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ شایان لشاری کو ناپس جنوں سے پوانے کا پورا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ خود سے ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور پیچھے پر کوئی الزام بھی نہ آئے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر ایک افسردگی بھری مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، جسے شایان لشاری نے بڑے غور سے محسوس کیا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی، پریوں کی دنیا سے آئی کوئی پاک سی شہزادی، پر جب تک خاموش رہے تب تک یہ اچھی لگتی تھی۔ بولنے پر آئے کو صرف اور صرف آگ ابلتی تھی۔ یہ شایان لشاری کی طرف سے کیا جانے والا پیشے حشمت راؤ کی ذات کے بارے میں پہلا تجزیہ تھا۔ شایان ساتھ جھٹکتے ہوئے اپنا دھیان سڑک پر مرکوز کرنے لگا۔ وہ پیشے کو اپنے فلیٹ میں لے جانے والا تھا، جہاں کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ 2 دن مسلسل میٹنگز کی وجہ سے اس کا وجود تھکاوٹ کا شکار تھا، اور آج ہونے والے تماشے نے مزید دماغ کو گھما کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے شایان آرام کرنے کی غرض سے یہاں چلا آیا تھا۔ شایان پیشے کا ہاتھ بڑے استحقاق سے تھامتا، اسی لیے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ فلیٹ مکمل طور پر پرآسائش سے آراستہ تھا۔ وائٹ اور گرے تھیم سے پینٹ یہ فلیٹ، اس کی ہر چیز اپنے مالک کی عمدہ چوائس کا بہترین نمونہ تھی، پر پیشے کو تو کوئی آسائش متاثر نہ کر سکی تھی۔ اس کے دل میں جو روگ لگا تھا، شاید ہی دنیا کی کوئی چیز اسے خوش کر پاتی۔ یہ پیشے کا ماننا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے آپ کو ایک دم سے بہت بڑا محسوس کرنے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، اور مجھے اپنا گھر صاف ستھرا ہی پسند ہے۔ میں آفس سے آؤں گا تو کھانا تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ میرے کپڑے، جوتے، میری واچز کا دھیان تمہیں خود سے رکھنا ہوگا۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی ملازم ان چیزوں کو ہاتھ لگائے، وہ سب کام تمہیں خود کرنے ہوں گے۔ تو چلو آج سے ہی اپنے کام پر لگ جاؤ۔ شایان نے اپنا کوٹ کاؤچ پر پھینکتے ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے کاؤچ کے سرانے ساتھ ٹکایا تھا۔ دیکھیں آپ میری بات سنیں، پہلی بات تو میرا نام لڑکی ہونی پیشے ہے، اور دوسری بات میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی بر خرید غلام نہیں۔ میں تمام ملازموں والے کام میں خود کروں گی، آپ کریں اپنے تمام کام۔
اگر آپ کو نہیں پسند کہ کوئی نوکر آپ کے کام کرے، جی کیا بات ہو، تو سارے کام خود کریں گی۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ مجھے انڈا تک بوائی کرنا ہی نہیں آتا۔ مسٹر شایان لشاری، تو آپ کو کھانا کیا بنا کر دیں گی؟ پیچھے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی سفید لباس میں اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی نالم ہو رہی تھی، اور اس کو زبان سے نکل تو لفظ سن کر شایان بس اف کرتا رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے ڈیل کرے۔ وہ دنیا بھر میں بزنس کرنے والا شخص ایک 16 سالہ لڑکی کے سامنے سٹک ہو کر بیٹھا تھا۔ پیشے تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ یا نے تم سے کیا کہا ہے؟ میری تمام کام تم کرو گی کا مطلب تم کرو ہی، اور میری خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ شایان اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ایک لمحے کے لیے اپنی قریب کرتا، اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، پر نہ جانے کیسی کششی محسوسین تھی اسے پیشے کے سخت نین کٹوروں میں، کہ شایان لشاری کو لگا کہ وہ ان مینوں میں ڈوب کر رہ جائے گا۔ ایک ایسا تلاطم دونوں کے درمیان آن دہرا تھا جو جذبات کی روح میں بہا دینے کے لیے کافی تھا، اور سامنے شایان لشاری تھا۔ اپنے حواسوں کو قابو کرتے وہ جٹ سے پیشے سے دور ہوا تھا۔ وہ جذبات کی روح میں بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا پیشے اس سے بہت چھوٹی ہے۔ شایان اس سے دور کھڑا ہوتا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ پیشے معصوم تھی اور شایان اس کی معصومیت ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی ضد بن کر زندگی نہیں آئی تھی، پر چند لمحوں کی قربت ہی شایان لشاری پر عجب سرور طاری کر گئی تھی کہ وہ جذبات کے سمندر میں ڈوبتا بڑی مشکل سے خود کو سنبھال پایا تھا۔ وہ کبھی زندگی میں کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ اپنے بعد کی رنگین مزاجیوں کے باوجود بھی شایان لشاری کو کسی لڑکی میں کبھی امپریس نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا اور صرف بزنس کرنا آتا تھا۔ محبت اور لڑکیوں کے چکروں میں کوسوں دور تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش ایسی کی تھی کہ وہ عورتوں کو قابل احترام سمجھتا تھا، نہ کہ اپنے وقت گزاری کا سامان۔ اس کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کی قربت نے شایان لشاری کو بھی حاصل کیا تھا۔ لڑکے پیچھے اس کے قریب آنے اور ایک دم دور ہو جانے پر بالکل اسٹیل سے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ آج یہاں کھڑی کیوں ہو؟ جلدی سے میرے لیے پانی لاؤ، اور ہاں بلیک کافی بھی۔ آج کا دن ہی برا تھا، یہ لوگوں میٹنگز اور اب سب یہ تماشا۔ شایان خود سے بڑبڑایا تھا، جبکہ پیشے سبز نین کٹوروں میں کے لیے اسے بولتی کچن کی شیلف پر رکھی کافی مشین کی طرح کری تاکہ لارڈ صاحب کے لیے کافی بنا سکے۔ کافی میں چینی کتنی چمچ لیں گے آپ؟ پیشے اسٹینڈ سے مگ نکالی شایان سے کچھ کسے شوق کر دیتی۔ واٹ؟ بلیک کافی میں چینی کون ڈالتا ہے؟ بلو پولش کر۔ شایان اپنی سیان گاؤں سے پورتے بولا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس چھوٹے سے پتاکے کو کھا کر کہا تھینک دے۔ لو جی، مجھے آپ یہ کیا جاہل سمجھ جاتا ہے؟ مجھے اچھے سے پتا ہے چینی ڈالتے ہیں کافی میں، مجھے حریم نے بتایا تھا۔ میں کافی نہیں پیتی تو کیا ہوا، پتا تو ہے نا؟ پیشے نے منہ بناتے اپنے شوہر کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ پیشے، تم مار کھاؤ گی مجھ سے۔ بلیک کافی میں چینی نہیں ڈالتے، پاور لڑکی، ہٹو تم نے خود بنا لوں گا۔ شایان چھڑ کر کہتا، اسے دور کرتا، خود اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ اس کے تاثرات سخت تھے۔ دوسری طرف اپنی پہلی کامیابی پر پیشے گلابی لبوں کو دانت کے تلے دبائے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشن کمپلیٹ۔ پیشے نے اپنے کندھے سے نادیدہ گرد جاٹ پہ خود کو شاباشی دی تھی۔ ایک ہی گھنٹے میں وہ شایان لشاری کی ناک کی دم پر چکی تھی۔ آئے بڑے سے کام پر آنے والے، پیشے نے اپنی ناک کی ٹپ پر انگلی پھیرتے علم و پت سے کہا تھا۔ اگر وہ شایان لشاری تھا تو مقابل ہی پیشے تھی۔ اب کیا یہاں کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی؟ روم میں جاؤ اور میرے کپڑے نکالو، مجھے شاور لینا ہے۔ اپنی کافی مگ میں ڈالتے شایان واقعی اسکاؤچ پر بیٹھتے اس کو حکم دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس بار پیشے نے آنکھیں ڈول کی تھی، یہ شخص اتنی آسانی سے باز آنے والا نہیں تھا۔ پیشے نے سامنے موجود لوگوں کو ایک حیرت دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے کی جانب بڑھتے۔ وہ دروازہ کھول کر جو ہی اندر آئے، اسے لگا کسی شہزادے کے روم میں آتے ہو۔ کمرہ بے حد لگزریس تھا، تو وہاں موجود قیمتی فرنیچر، مختلف قیمتی اشیاء سے آراستہ کمرہ شایان لشاری کے انتخاب کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
ریشے گہرا سانس بھرتی سامنے نظر آتی یہ کبرٹ کی جانب بڑھتی۔ کبرٹ کھولے اس لارڈ صاحب کے لیے کپڑے نکالنے کے لیے بھی بہت شوق ہے مسٹر شایان لشاری کو مجھ سے کام کروانے کا۔ ایسا کام تمام کروں گی کہ دوبارہ سوچ میں نہیں پائیں گے ریشے کو تنگ کرنے کا۔ پیشے اس کا ایک نائٹ سوٹ نکال کے اس پر اچھے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، شیونگ جیل شرٹ کے اندر لگا کی تھی جو دیکھنے میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنا کام مکمل کرتے پیشہ نے دونوں ہاتھ جاڑے تھے اور باہر آ کر شایان کو بتایا تھا، سرتاج سے نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں اور کوئی قسم اس پنیز کے لیے وہ بھی بتا دیں میں کر دیتی ہوں۔ پیشہ انتہائی شرم و حیا والی معصوم سی لڑکی بننے کی اداکاری کرتی دوپٹہ دانتوں میں دباتے ایک ادا سے بولی تھی۔ اس کی اتنی اوور ایکٹنگ پر شایان نفی میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے پریشے سے الجھنے کا ارادہ طے کرتے اپنے کپڑے اٹھائے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی راہ لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں واش روم سے شایان کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی، پیشے پاگل لٹرو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بس ایک بار مجھے باہر آ جانے دو، تمہاری اس حرکت کا اچھے سے جواب دوں گا تمہیں، میں چڑیل کہنے کی۔ شایان واش روم کے اندر سے ہی چلا رہا تھا جبکہ باہر پیشے کا ہنس اس کے برا حال تھا۔ آپ خود ہوں گے جن، آپ کو کس نے کہا تھا کہ دی گریٹ پیشے سے اپنے کام پر آئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ کو کام کر کے دوں گی؟ ابا جی کی جاگیر سمجھا ہوا ہے کیا؟ اس نے اپنے لمبے بالوں کو ایک ادا سے کندھے سے جھٹکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اندر اس کی باتوں کو سنتا شایان بل کھا کر رہ گیا۔ تم وہیں رکو، ابھی بتاتا ہے باہر آ کے تمہیں۔ وہ یوں ہی جلد سے اٹی شرٹ پہنے باہر آیا تھا جو جگہ جگہ اس کے جسم پر لگ چکی تھی۔ وہ پیشے کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کو تو کیا سمجھ بیٹھی تھی، اور اس کے باہر آنے سے پہلے ہی پیشے نے باہر دوڑ لگا دی تھی۔ کتنی آسانی سے تو وہ بھی اس دن کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ پیشے آگے آگے بھاگ رہی تھی جبکہ شایان اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی۔ جب پیشے نے رکنے کا اشارہ کیا کہ بھائی آپ تو جن ہیں، توبہ میری کو سانسیں کھول رہی ہیں اور خود کو دیکھیں میری نازک سی جان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ پیشے آنکھوں میں نکلی آنسو لاتے بولی تھی۔ شایان اس کی اداکاری پر چیخ سا گیا تھا، تم نازک سی جان نہیں وہ بالے جان ہو، تم نے میری شرٹ فراق کی جان بوجھ کے مجھے تنگ کیا اور اب میں سون بن رہی ہو۔ شایان اسے ایک ہی جست میں ہاتھ سے ککڑے اپنے قریب تھا باغر کرا کے بولا تھا۔ پیشے اپنی سبز آنکھیں پٹ پٹاتے شایان کو دیکھ کے ہی تھی۔ اس کے غصے سے بچنے کی خاطر اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ہاتھ بڑھا کر ایڑیوں کے بل ذرا اونچی ہوتے شایان کے دونوں کان پکڑتی اسے سوری کرنے لگی۔ سورے میری سرداج۔ اس کی حرکت پر شایان کو معلوم نہ ہوا تب اس کے انابی لبوں سے مسکراہٹ خوش ہوا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ یوں مسکرایا تھا۔ کون لڑکی ایسے کون سوری کرتا ہے؟ ایک نمبر کی فلم ہوتے، اپنے کان کپڑوں اور اٹھک بیٹھک کے ساتھ برگا بھی بنو۔ شایان نے اس کی صلاح سنائی تھی۔ توبہ ہے سرتاج، آپ اپنی چھوٹی سی بیوی کو مرغا بننے کا کہہ رہے ہیں؟ بری بات دیکھیں، مرغے کی بیوی ہوتی ہے مرغی اور آپ کی بیوی میں ہے، تو اس حساب سے مرغے آپ ہوئے، تو چلیں جلدی سے مرغا بن جائے۔ پیشے اپنے سرتاج کو اپنا لاجک سمجھاتی اسے منہ کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ شایان تو اپنے پٹاسے کو دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی چالاکی سے بات گھماتی اسی سے مرغا مطلب الو بنا دے گی۔ پیشے تم ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں، بتا رہے ہیں میں، یہ سب جو کر رہی ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تمہارا۔ شوہر نہیں میں کوئی وائف فرینڈ نہیں، اسی لیے یہ چونسلے بند کرو اور حقیقت کو ایکسیپٹ کرو، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ شایان نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اچھے سے سمجھایا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں ہارش ہو رہا تھا مگر یہ لڑکی بری طرح شایان لشاری کو اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میں اچھے سے اپنی حقیقت جانتی ہوں، میں آپ کی خریدی غلام ہوں، آپ جیسا چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، پر یاد رکھیے گا میں اپنے بات کی سزا بھگتنے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں، بلکہ میرا مسیح مجھے آپ تک لے آیا ہے، ورنہ میں نے تو ابھی خواب دیکھنا شروع ہی کیے تھے۔ آپ نے اور بابا نے صرف مجھ سے مفاد ہی نہیں میرا حوصلہ بھی چھین لیا ہے۔ اب اگر کچھ شرارتیں کر بھی لوں
تو یقین کرے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ میرا کر سکے ہیں، پیشے مدھم آواز میں کہتی، بہتے آنسو کے پروار کی اور لما رو میں جا کر بند ہو گئی، جبکہ شایان لشاری اپنی جگہ بت سو بنا کھڑا رہ گیا تھا۔ پہلی بار اس میں پیشے کی تکلیف اپنے دل میں ایک عتیم محسوس کی تھی۔ وہ لڑکی کیا واقعی اس کی وجہ سے اتنا سب سہن کر رہی تھی؟ شایان نے پیشے کے لفظ خود پر پوروں کی طرح پڑتے محسوس کیے تھے۔ چند لمحوں کی بات تھی اور شایان کو اس کی حقیقت دکھا گئی تھی، ایسا آئینہ جسے دیکھ کر شایان خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ پیشے اپنی کم عمری کے باعث اپنا خواب، اپنا گھر سب قربان کرتی اس تک آئی تھی، اپنی جگہ پر شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے پیشے سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی، وہ تو بس اپنے باپ سے کیا وعدہ نبھانے کے لیے اس لڑکی کو یہاں لے آیا تھا، اور شاید بھول گیا تھا کہ اس کا تمام گنلا حقوق اب بھی اس کے نام تھے۔ پیشے صرف اس کی ضرب فرید ہی نہیں بلکہ اس کی محرم، اس کی بیوی دکھی۔ وہاں کھڑے ہی شایان نے فیصلہ لیا تھا، کھڑے ہی شایان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس پاک دل لڑکی کا ہر خواب پورا کرے گا۔ شایان نے روم کا ڈور انلاک کیا، اسے بیڈ پر اوندے منہ لیٹے روتے پایا۔ وہ نظر سراتا اس کے قریب آن بیٹھا۔ کسی لڑکی کو منانے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ دیکھو لڑکی، تم بات بات پر رویا مت کرو، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ شایان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی کہہ کر بہت نرمی سے پیشے کے بال سے ہلانے لگا۔ اس کے سامنے پیشے کوئی چابی کی گڑیا لگ رہی تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا تھا۔ میں خود نہیں روتی، آپ سب رلاتے ہیں مجھے۔ کتنی اچھی لائف تھی میری، آپ نے کباڑ کر دی مجھے تو بیچ ہی دیا، اب میری زندگی بھی بیچ دیں۔ پیشے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کے بولے گی، یار میں تو بس۔ شایان نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ عجیب سی سچویشن میں پڑ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بس آپ چلے جائیں یہاں سے، میں بتا رہی ہوں، میں سر پاڑ دوں گی آپ کا۔ پیشے میں اسے الٹا تنگ کرتا دیکھ داڑھی کی۔ شایان ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ آخر کی کیا یہ لڑکی، کبھی روئی کی طرح نازک تو کبھی آتش فشاں۔ شایان تو اس کا ہر روب اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا، دل کی دنیا طے والا ہوتی محسوس کی تھی۔ اس کے سارے وعدے اصول درے کے درے رہ گئے تھے۔ بڑی چاہت سے وہ 16 سالہ لڑکی اس 30 سالہ بھرپور مرد کو خود میں الجھا گئی تھی، ایسے کہ وہ پوری طرح اپنا آپ بھول گیا تھا۔ اچھا میری پیاری پری، سوری، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، اب تو چپ ہو جاؤ۔ شایان نے نرمی سے اس کے پاس آتے کہا تھا۔ وہ اسے رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے ابھی مجھے ڈانٹا تھا، میں کیوں آپ کی بات مانے؟ پری نے سو کر کے اسے وجہ بتائی کی۔ تو اب سوئی بھی تو کر رہا ہوں نا، چلو آؤ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھی سے کچھ بناتا ہوں۔ میں تمہارا رزلٹ کے فوراً بعد تمہارا ایڈمیشن ٹیسٹ پوائزن کروا دوں گا، میرا وعدہ ہے، اب جلدی سے مسکراؤ۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونے کا احساس مان بخشا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، یہ رشتہ کیسے بھی جڑا تھا، اب اس کی آبیاری کرنا شایان نشاری کا کام تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح اپنا رشتہ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کرتے مکمل طور پر پریشے کو اپنا ہم سفر چن لیا تھا، تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کی دیوی پت کو اکیلا محسوس نہ کرے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے پڑھنے دیں گے، میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں۔ پیشے آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے شایان کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اس سے اظہار چاہ رہی تھی، بالکل نہیں پیاری پری، بہت جلد تم اپنے خوابوں کی تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ شایان نے ہولے سے اپنے کندھے کے لگاتے اپنے ہونے کا مان سونپا تھا۔ پیشے سہارا پاتے ٹوٹ کر دکھتی تھی، دل میں ایک بونس کون کا اترا تھا، تشکر ہی تشکر تھا۔ وہ رب کا دکھنا شکر ادا کرتی کام تھا۔ وہ جو سوچ کر بیٹھی تھی کہ شایان اس پر ستم ڈالے گا، یہاں تو قدرت نے اپنا کھیل کھیلا تھا، ستم گڑھ پور نے اس کا بہترین ہمسفر چن لیا تھا۔ تھینکس، آپ تھوڑے سے اچھے ہیں یان۔ پیشے نے بہت تندرستی سے اس کی تعریف کی تھی، جس پر شایان کہپہا لگاؤ تھا۔ پری شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا دے۔ اس نے دکھنے سب ان 2 دنوں میں برداشت کیا تھا، وہ اس کی پوری زندگی پر بارک ہے،
اور شاید رب نے بہترین ادا کرنے کا سوچا ہوا تھا جو شایان لاشاری کو پیشے حشمت راؤ کے ہم سفر کے طور پر چنا گیا۔ ویسے پری، تم نے چینی والی بات جان بوجھ کر کی تھی نا؟ کیا تم واقعی اتنی پوہر ہو؟ شایان نے اسے تنگ کرنے کی ورد سے استفسار کیا تھا، اور پری تو جھٹکن سے اس سے دور ہوتی بول کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں سنجے، میں پھوہر نہیں، آپ کی سٹکے ہوئے ہیں۔ ملازمہ سمجھا تھا نا مجھے، کیسے حکم چلا رہے تھے؟ پریشے اسے اس کی غلطیاں گنواتے بولی تھی۔ شایان تو خوب پھنسا تھا، یہ لیڈی ہٹلر تو ہر بات اپنی جانی کرنے کی ماہر تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ وہ لڑکی اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتی تھی۔ پھر یہاں تو اس کا من محرم شایان لاشاری تھا۔ شایان اور پیشے اس رات کے بعد بہت خوشباش رہنے لگے تھے۔ شایان نے اس کے تمام دکھ چنتے پیشے کو زندگی کی ہر خوشی دینے کا وعدہ وفا کر دیا تھا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہونے کو تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس نے پیشے کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ پیشے کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بہت مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ شایان نے وقت رہتے سمجھداری سے کام لیا تھا، اپنے باپ کی طرح دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی ہستی برباد نہیں کی تھی، بلکہ اپنی بیوی کو ایک پول کی طرح حفاظت کی تھی۔ اس کی ہنسی کو کبھی مجھ جانے نہیں دیا تھا، اتنی محبت دی تھی پیشے کو کہ وہ آج خود پر نازا تھی۔ اسے بس ایک ہی دکھ تھا، اپنے بابا کا۔ ان گزرے مہینے میں وہ ایک بار بھی اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکی تھی۔ یہی چیز اسے اکثر راتوں کو اٹھ کر رونے پر مجبور کرتی تھی۔ حشمت راؤ کا دیا گاؤں منگول ہوا ہی تھا کہ ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ حشمت راؤ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ یہ خبر تھی یا قیامت؟ پیشے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی فرش پر جا گری۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ حشمت راؤ جیسے بھی تھے، اس کے باپ تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا اہم حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ ان کا جانا پیشے کو غمزدہ کر گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں پیشے اپنی ماما کے ساتھ ہی رہی، ان کی دل جوئی کرتی رہی۔ وہ بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا، اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حشمت راؤ جو ہمیشہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے آئے تھے، آج اسی پیسے نے ان کی جان لے لی تھی۔ وہ کسی سے ڈیل کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلے تھے، پر انہیں کیا پتا تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کا بلاوا آ جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ پیسوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اسی پیسے نے ان سے ان کی زندگی چھین لی تھی۔ ارم بیگم کو تو جیسے ستا ہو کر رہ گیا تھا، ان کے پاس تو کچھ نہ بچا تھا۔ بیٹی بھی دور ہو گئی تھی اور شوہر کا اس عمر میں ساتھ چھوڑ جانا اس کے لیے ناقابل قبول نقصان تھا۔ ایسے میں پیشے ان کا سہارا بنی ہر طرح سے انہیں سنبھال رہی تھی۔ اس تمام وقت میں شایان نہ جانے کتنی بار اسے لینے آ چکا تھا، پر پیشے ہر بار اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابھی اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے۔ اس بار شایان جب لینے آیا تو ارم بیگم نے خود پیشے کو جانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے شایان اور پیشے کے درمیان کوئی دوری آئے۔ انہیں تو اب تا عمر اکیلے ہی رہنا تھا، پر اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر وہ نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ اگر پیشے شایان کے ساتھ خوش تھی تو اس سے زیادہ انہیں اپنی زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جو کچھ برا ہو چکا تھا، ارم بیگم اسے بدل تو نہیں سکتی تھی، مگر اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کے لیے وہ دعا لازمی کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی بیٹی جہاں بھی رہے خوش رہے، اور شایان جیسا ہم سفر پا کر اس کی زندگی سفل ہو چکی تھی۔ اس بات کا اندازہ ارم بیگم کو شایان کو دیکھتے ہو رہا تھا، جو پیشے کے بغیر بالکل نہیں رہ پا رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی خیشیں اپنے ساتھ چاہیے تھی۔ اس بات کا اظہار وہ اپنی ساس کے سامنے کرنے سے بھی ہچکچایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پیشے کو اس کے ساتھ بھیجنے پر دل سے رضامند تھی۔ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت کی تھی اور رشتے کی تمام نزاکتوں کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی خوشی سے پیشے کو شایان کے ساتھ رخصت کیا۔ اس بار شایان اسے فلیٹ نہیں بلکہ اپنے باپ کے گھر لایا تھا تاکہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار سکے۔ ویسے تو شایان اور پیشے اکثر ان سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے، پر اس بار ان کی طبیعت خرابی کے باعث ان کا ارادہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کا تھا۔ اکرم صاحب کو لقوہ ہو چکا تھا،
ان کی تمام دیکھ بھال ان کی بیوی کر رہی تھی۔ خدا نے برے کا انجام برا ہی رکھا تھا۔ ملازموں کی ایک فوج ہونے کے باوجود بھی اکرم صاحب محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں ان کی بیوی نے جس طرح سے ان کا خیال رکھا وہ قابل تعریف تھا۔ اکرم صاحب لیتے لیتے ہی نہ جانے کتنے آنسو تکیے میں جذب کرتے رہتے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ مکافات عمل کڑا ثابت ہوا تھا۔ ان کے لیے انہیں اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ دنیا کی رنگینیاں کتنی بھی متاثر کن کیوں نہ ہو، ایک حلال عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ایسی عورت جو ان کے بچوں کی ماں تھی، جو اپنا تمام وقت خواہشات اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر قربان کرے۔ اس کہانی میں موجود تینوں عورتوں نے اپنی زندگی میں بہترین کردار نبھایا تھا، جس کے چلتے خدا نے ان کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ انعم بیگم جو شوہر کی عیبوں پر پردہ ڈالتی آئی تھی، خدا نے اس کے عوض ان کی بیٹی کو بہترین ہمسفر سے نوازا تھا۔ تو وہیں اکرم صاحب کی بیوی نے جو کچھ بھی برداشت کیا، اس کا صلہ خدا نے انہیں نیک بیٹے کی صورت دیا تھا، جبکہ پریشے نے جو کچھ بھی اپنے باپ کی سزا کے طور پر قبول کیا تھا، اللہ پاک نے اسے بہترین سے نواز دیا تھا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، جب فیصلے خدا پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ یقین کامل ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ان تینوں عورتوں کا صبر ضائع نہیں کیا تھا، ہر ایک نے اپنے صبر کا پھل خوبصورت طریقے سے پایا تھا۔ یہی حسن کائنات ہے، عورت کے ہونے سے زندگی مکمل ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں موجود ہو۔ محبت کا پھول عورت کے گھر کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔